الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جس بندے نے یہ صرف یہ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین فقد شکرت اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، فزادک، وہ رب تیرے رزق میں اور اضافہ فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک حدیث۔ دوسری حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، امام منذر نے، ابن ابی حاتم نے، ابن جریر نے اس کو نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ کلمۃ الشکر، یہ شکر کا کلمہ ہے، اذا قال العبد، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے شاکرانی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کر دیا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ یہ حمد ہوتی کیا ہے؟ الحمد، حمد کا معنی ہے صرف تعریف، اور الف لام کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ حمد ہے کیا؟ کہتے ہیں الاستحضاء للہ والاقرار بنعمتہ، اللہ کی نعمتوں کا اقرار، یہ رب کی حمد ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہم سبحان اللہ کے کلمے کو جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بھی جانتے ہیں، لیکن فمل حمد، یہ حمد کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضرت علی نے فرمایا حمد یہ ہے کلمۃ رضیہا اللہ لنفسہ، فرمایا حمد وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ رب خود راضی ہو گیا ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ وہ کلمہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا الصلاۃ شکر، نماز شکر ہے، الصیام شکر، روزہ شکر ہے، کل خیر تفعلہ للہ، ہر اچھا کام جو رب کے لیے کرو گے وہ شکر ہے۔ فرمایا وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الحمد، ان تمام شکروں سے افضل ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد ینعم علیہ بنعمت، فرمایا انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں وہ تمام نعمتیں ایک سائڈ پہ رکھیں، صرف یہ جو نعمت ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین افضل منہا، فرمایا یہ تمام نعمتوں سے افضل ہے، وہ ہے قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے جی۔ مالک کی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا وہ رب مالک ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو جب ہم چھینک آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس پر کیا فضیلت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بادر العاطس بالحمد لم یضرہ شیء من داء البطن، فرمایا جب چھینک آئی اور جس نے فوراً جلدی پڑھا الحمدللہ، فرمایا پیٹ کی بیماریوں سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، پیٹ کی بیماریوں سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ رب مالک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، یہ جو مالک یوم الدین اس کی پاور کتنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم غزوے میں تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فلاقی العدو، آقا نے جب دشمن سے ملاقات کی تو یہ کہہ رہے تھے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں جب آقا نے یہ پڑھا تضربہ الملائکہ من بین یدیہا ومن خلفہا، مردوں کے ساتھ ساتھ رب کے فرشتے بھی اترے ہوئے تھے میدان میں لڑنے کے لیے۔ وہ کیا پاور ہے؟ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ میرا رب ہے۔ پڑھیے نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، یہاں تک میرے لیے ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہاں تک ہے رب کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے آگے میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگا میں رب اس کو عطا کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے کتاب اللہ، رب کا قرآن سیدھا راستہ ہے، فتمسکوا بہ، اسے تھامے رکھو۔ اب یہاں حدیث پاک ہے، حضرت علی راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے، قلت ومل مخرج منہا، میں نے عرض کیا رسول اللہ ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ رب کا قرآن ہوگا جو تمہیں نکالے گا۔ کیوں؟ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں اس کی خبریں ہیں جو تم سے پہلے ہیں، وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہے اس کی بھی خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، جو تمہارے درمیان فیصلے ہیں وہ قرآن میں ہیں۔ لہٰذا صراط مستقیم وہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم وہ قرآن ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن جو ہے النور، القرآن هو النور المبین، قرآن نور مبین ہے، قرآن الذکر الحکیم، ذکر حکیم ہے، قرآن الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، حبل اللہ وہ ہے صراط مستقیم، صراط الذین والذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب نہ ان کا کہ غضب ہوا، علیہم جن پر، ولضالین اور نہ گمراہوں کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غیر المغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ فرمایا الیہود۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا ولضالین سے مراد کون ہے؟ فرمایا النصارى، وہ ہیں عیسائی جو گمراہ ہیں، اور غیر المغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو یہ جلال الدین سیوطی حدیث نقل کی ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ کے صحابہ اور آقا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ ہیں صراط الذین۔ مثلا بعض دفعہ نا ہم شہر میں راستہ پوچھتے ہیں تو وہ راستہ بتانے والا کہتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ بعض تو ایسے ہوتا ہے آؤ میں خود چھوڑ آتا ہوں جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تو جب اللہ نے فرمایا نا یا اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، وہ کون سا ایسا کچھ لوگ چلے تو ہوں گے اس راستے پر؟ اللہ فرماتا ہے وہ محمد کے صحابہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر رب نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد جو ولا الضالین پڑھے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو، آمین کہنا چاہیے، لیکن آمین قرآن کی آیت کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے نا قرآن، تو یہ ہوتا ہے جب ختم پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب کہتے ہیں نا وہ ختم پڑھنے والے ولضالین تو سب اونچی آواز سے کہتے ہیں آمین، قرآن کی آیت کا حصہ سمجھ کر نہیں، بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، لفظ آمین کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الیہود قوم حسدوکم علی ثلاثۃ اشیاء، فرمایا یہودی ایسی قوم ہیں جنہوں نے تم پر 3 وجہوں سے حسد کیا ہے۔ پہلی وجہ افشاء السلام، تم سلام عام کرتے ہو، ان کو بڑا حسد ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے ہر بندے کو السلام علیکم، ان کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ دوسرا وَإِقَامَةُ الصَّفْ، جب تم صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہو ان کو بڑا حسد ہوتا ہے کہ اگر یہی صفیں باہر نکل آئیں تو پھر ہمارا بچ نہیں پائے گا۔ تیسرا وآمین، جب تم آمین پڑھتے ہو یہودیوں کو بڑا حسد ہوتا ہے، چونکہ ان کو یہ لفظ عطا نہیں ہوا، یہ عطا ہوا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث پاک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا یہ جو آمین ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ آمین لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا ہوا اللہم استجب،
اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ یہ ہے آمین کا معنی، حضرت حسن نے بیان فرمایا۔ تیسری حدیث پاک رسول اللہ کا فرمان، راوی حضرت انس، کتاب کا نام دہلمی، امام دہلمی نے روایت کیا، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے پڑھ لیا بسم اللہ ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد ثم قال آمین، پھر کیا پڑھا؟ آمین۔ تین کام، پہلا کام بسم اللہ، دوسرا کام سورہ فاتحہ، تیسرا کام آمین۔ شان سنیں، لم یبقى فی السماء ملک مقرب الا استغفر لہ، آسمان میں کوئی مقرب فرشتہ باقی نہیں رہتا جو اس کے لیے استغفار نہ کرتا ہو۔ جس نے یہ تین کام کیے ہوں، ہر مقرب فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔